لفظ رب یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے۔ رب کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر موجود ہے رب کے لفظ کا۔ اب قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جا بجا اپنے آپ کو لفظ رب کے ساتھ متعارف کرے۔ اتارے جانے کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت اور اس کی سب سے پہلی آیت اس میں بھی لفظ رب موجود ہے۔ اور جو قرآن پاک لکھا ہوا ہے اور جو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں ترتیب کے ساتھ، پڑھے جانے کے اعتبار سے اور لکھے جانے کے اعتبار سے، جو پہلی سورت ہے اس پہلی سورت کی پہلی آیت کے اندر بھی رب کا لفظ موجود ہے۔ اندازہ لگائیں کہ یہ رب کی صرف اللہ پاک کی یہ جو صفاتی نام ہے یہ کیسا اللہ پاک کا ایک واضح حتمی کہ اللہ پاک کی صفت ہے، قطعی صفت ہے اللہ پاک کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلی جو 5 آیتیں اتری تھی سورہ علق کی، اس میں جو پہلی آیت تھی وہ یہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور قرآن مجید کے اندر جو لکھا ہوا قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے اور جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اس کے اندر پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے بعد جو پہلا اللہ کا صفاتی نام قرآن مجید کے اندر بیان ہوا وہ یہی لفظ رب ہی تو ہے۔ یہ رب اللہ کا صفاتی نام ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر ہی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہی لفظ رب کا سورہ یوسف کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہی لفظ رب وہ بادشاہ مصر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بادشاہ مصر کے لیے لفظ رب کو استعمال کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جہاں پہ یہ لفظ رب کا بادشاہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں اسی رکوع کے اندر ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ کے اندر جو قیدی تھے جنہوں نے 2 خواب بیان کیے تھے اور تعبیر پوچھی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں یہ کہا تھا کہ یہ خوابوں کی تعبیر میں بتاؤں گا لیکن پہلے میں چند باتیں کر دوں۔ اللہ کے نبی کا تو کام ہی یہ ہے کہ جہاں بھی موقع ملتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ تبلیغ ہو جائے، اور انہوں نے جو تبلیغ کی تھی وہ تبلیغ کرتے کرتے بھی انہوں نے توحید کی بات کی تھی اور کہا تھا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یہ کئی راتوں یہ بہتر ہے جب وہ ایک اللہ ہی بہتر ہے۔ وہاں پہ تبلیغ فرمائی تھی اور تبلیغ کرتے کرتے اللہ پاک نے وہ قرآن مجید کے اندر وہ الفاظ بیان کیے، فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر بیان کی آخر میں جا کر تو لفظ یہ استعمال کیے یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا۔ اے قید کے قید خانے کے میرے 2 ساتھیوں، 2 ساتھی تھے نا، اے میرے 2 ساتھیوں، تم 2 میں سے ایک جو ہے وہ اپنے رب کو، رب سے مراد بادشاہ مالک، اپنے مالک کو وہ شراب پلائے گا، یعنی وہ اپنی ڈیوٹی پر بحال ہو جائے گا۔ یہ آپ نے جواب دیا، جس کو خواب آیا فرمایا کہ وہ ڈیوٹی پر بحال ہو جائے گا۔ ایک کے بارے یہ فرما دیا اور دوسرے کے بارے آگے ساتھ ہی فرمایا اس کو سولی چڑھایا جائے گا۔ اور اس سے اگلی آیت کے اندر پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو فرمایا جس کو آپ نے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ ڈیوٹی پر بحال ہو جائے گا، اس کو یہ فرمایا اذکرنی عند ربک، کہ اے میرے قید کے ساتھی تو ڈیوٹی پہ بحال ہو جائے گا تو اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا، اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا۔ دیکھو صحیح لفظ رب کا بولا جا رہا ہے، شرک نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ فرق یہی ہے کہ ادھر جو رب کی ذات کے لیے رب کا جو صفاتی نام ہے وہ قدیمی ہے، اور یہ جو بادشاہ کے لیے لفظ رب بولا جا رہا ہے یہ قدیمی نہیں، یہ حادث ہے، یہ حادث ہے، یہ فانی ہے۔
تو یہ کہہ دیا اپنے رب